پاکستان کے موجودہ حالات کیا ہیں؟ پاکستان آج کیوں اس مقام تک پہنچ گیا؟ کیا پاکستان کے اس مقام تک آ جانے میں حکومت کا کردار ہے یا پاکستان کی عوام کا؟ تو ان سوالوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں عزیزوں کو محمد کی طرف سے پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک منفرد سا موضوع لے کر آیا ہوں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا کہ موجودہ حالات جو پاکستان کے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ حکومت کی وجہ سے ہیں یا عوام کی وجہ سے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، ہمارے کانوں میں اکثر آواز سننے کو آتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹر ہو چکا۔ تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے ڈیفالٹر ہونے میں حکومت کا کردار ہے یا ہماری اپنی عوام کا، یعنی ہمارا کردار ہے؟ تو اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو سب نے مل کے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ہمارے معاشرے کے ایک ادنا سے تاجر یا ملازم سے لے کر وزیر اعظم یا صدر یا ہر طرح کے طبقے کے، ہر طرح کے بڑے افسران میں تمام لوگ شامل ہیں۔ جن وجوہات نے پاکستان کو واضح طور پر نقصان پہنچایا، اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں شدت پسندی، آیا وہ دین میں ہو، مذہب میں ہو، مسلک میں ہو، شخصیت میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں، کسی بھی طرح شدت پسندی پائی جا رہی ہے۔ چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ شاگرد ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہر جگہ شدت پسندی پائی جا رہی ہے۔ تو شدت پسندی در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو چیز ہے وہ لوگوں میں بھی ہو، اور ہم لوگ اس پر بھی، یعنی فرض کریں، ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی 20 گھنٹے عبادت کریں، تو یہ شدت پسندی ہے۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے، انسان کی زندگی صرف اور صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس ترتیب سے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات بھی کرے۔ اگر وہ تاجر ہے تو وہ تجارت کے اندر کیسے دین لے کر آئے گا، کیسے عبادت کر سکے گا، تجارت کو اچھے طریقے سے کرے، ان اصولوں کے مطابق کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگر وہ استاد ہے تو ان طریقوں سے پڑھائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، صحابہ کو پڑھایا۔ یعنی صرف عبادت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ، روزہ، نماز، حج، صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے اگر وہ اسے عبادت سمجھ کر کرے۔ تو اگر آپ کوئی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر شدت پسندی یہ ہوگی کہ آپ اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ لوگوں کو بھی چاہیں کہ یہ لوگ بھی ویسے کریں۔ تو شدت پسندی پاکستان کو تباہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ اگر اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ کی بارے میں بات کی جائے تو دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جلد بازی بہت ہے۔ یہاں پہ ہر شخص، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ جلد بازی میں رہتا ہے، وہ شارٹ کٹس کے چکروں میں رہتا ہے کہ میں جلد سے جلد اپنے کام کو پہنچ جاؤں۔ وہ شارٹ کٹس کے چکروں میں، جلد بازی کے چکروں میں اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر محنت کرنا کوئی نہیں چاہ رہا، صرف اور صرف شارٹ ٹائم سکسیس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے اگر آپ کوئی مطلب کہ دیکھیں، میری ایک ملاقات ایک دوست سے ہوئی تو کہتا ہے یار میرے پاس کوئی شاگرد ٹکتا نہیں ہے، تو کہتا ہے جیسے کوئی آتا ہے 2-3 مہینے وہ سیکھنے میں لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑا کاریگر بن چکا ہوں، اب میں اپنی دکان بناؤں گا۔ جلد بازی میں رہتے ہیں کہ ہم جلدی سے کام سیکھ لیں، جلدی سے اپنی تجارت، اپنا سیٹ اپ بنا لیں۔ تو تحمل نہیں ہے ان میں۔ اگر تحمل آ جائے تو پاکستان اس مقام تک پہنچ جائے جہاں پر پہنچنے کا اس کا حق ہے۔ تیسری بڑی وجہ کی اگر بات کی جائے تو تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام اپنے کام سے کام نہیں رکھتی۔ یہاں پر ہر شخص کو یہ جاننا ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہر شخص کو یہ جاننا ہے کہ دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں پر ہر شخص کو یہ جاننا ہے کہ دوسرا خوش کیوں ہے یا دوسرے کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اگر پاکستانی عوام اپنے کام سے کام رکھنا سیکھ لے یا شروع کر دے تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان یورپین کنٹریز سے اتنا آگے چلے جائے کہ وہ لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئیں۔
آج یہ ڈالر کیوں اتنا حیثیت رکھتا ہے, اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف اپنی تعلیم پر فوکس رکھتا ہے. اگر کوئی شخص تاجر ہے تو وہ اپنی صرف تجارت کی طرف فوکس رکھتا ہے. اگر کوئی شخص کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اسے نہیں پتا کہ میرے سامنے والا پڑوسی ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہاں پر ہمارے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اگر آواز کہیں سے آ رہی ہے نا تو آپ نے رک کر دیکھنا. یہ میں نے اپنا ذاتی میں آپ کو ایک سامنے سوشل ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ میں نے ویڈیو شوٹ کرنی تھی ایک, تو اس کے لیے میں کنٹینٹ بنا رہا تھا. سرگودا پہ ایک پل ہے ٹرسٹ پلازا کے سامنے, تو میں وہاں پر اوپر کھڑا ہو کر نیچے سے ویڈیو شوٹ کر رہا تھا. تو میں صرف ویڈیو شوٹ کر رہا تھا, لوگ آگے کھڑے ہو گئے تھے کہ شاید نیچے کچھ اور ہو رہا ہے. تو اب یقین کریں پاکستانی عوام اتنی بیوقوف ہے کہ یہ کہیں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کہیں پر بھی اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, آپ اپنے کام سے جہاں جا رہے ہیں جاتے رہیں. اب میں صرف ویڈیو بنا رہا تھا اور یقین کریں لوگ آ کر میرے پاس کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ نیچے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مجھے خود اتنی حیرت ہوئی, میں نے کہا یار دیکھو کتنے ویلی عوام ہے کہ پاکستان کے اندر یہ لوگ اپنے کام سے کام ہی نہیں رکھتے, انہیں یہ جاننا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. تو یہ 3 وجہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سب سے پہلے کہ یہاں پر شدت پسندی شدت سے ہو رہی ہے. دوسری, یہاں پر جلد بازی بہت ہے. جلد بازی میں میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, میں پھاٹک پر تھا تو ٹرین گزر رہی تھی, تو لوگ یقین کریں سائڈوں سے پٹری پہ سے گزر رہے تھے. مطلب موٹر سائیکل اپنے وہ آگے اپنا موٹر سائیکل کو اٹھا کے, ٹائر کو اٹھا کے ایک پٹری پہ رکھ کے دوسرے کو اٹھا کے, مطلب کہ وہ ٹائم اتنا ان کا قیمتی تھا کہ انہوں نے 5 سے 10 منٹ ویٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اور وہ گزر رہے تھے وہاں سے اپنے کہ ہم جلدی پہنچ جائے. اور یقین جانے وہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی دکانوں پر جا کر موبائل چلانے ہیں, یہ ٹائم ضائع کرنا ہے. تو یہ اتنے عجیب ہماری قوم ہو چکی ہے کہ انہیں وقت ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے, انہیں یوٹیوبس کے اوپر فضول ویڈیوز دیکھنے میں مزہ آتا ہے, انہیں لوگوں کو ٹرول کرنے میں مزہ آتا ہے, انہیں مولوی حضرات یا کوئی بھی کسی بھی چیز کے اوپر آپ کہہ لیں کہ تنقید کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ ٹائم ویسٹ کرنے کو پسند کرتے ہیں, یہ اپنے کام سے کام نہیں رکھتے. اور چوتھی وجہ اگر میں بات کروں کہ پاکستان کو برباد کرنے میں یا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں ایک اہم کردار یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شروع سے تصور چلا آ رہا ہے کہ فیملی کا صرف ایک شخص کماتا ہے اور پوری فیملی کھاتی ہے. آپ دیکھیں گے اگر یورپین کنٹریز کے اندر تو وہاں پر بچے جیسے ہی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی وہ فیسز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی یہاں پر وہی نظام چل رہا ہے کہ فیملی کے صرف ایک شخص کما رہا ہے, باقی سب لوگ کھا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیملی میں جتنے بھی ممبرس ہیں, وہ مرد ہیں وہ عورتیں ہیں, وہ اپنی نوعیت کا کام کریں, وہ جہاں جتنی محنت کر سکتے ہیں وہ کریں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر آپ کوکنگ کرنا جانتی ہیں, آپ اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں, پردے کا خیال کرتے ہوئے ویڈیو بنائیں, زبردست ویڈیو بنائیں, آپ کی ویڈیو سے لوگوں کو فائدہ ہو. اگر آپ مزید آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے, آپ پڑھا سکتی ہیں تو آپ ٹیچنگ کریں. اگر آپ کوئی اور کام کر سکتی ہیں تو وہ کریں, لیکن ایک شخص پر پورے گھر کی ذمہ داری نہ ڈالیں. گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مل کر کمائیں تاکہ ہمارے گھر کے حالات اور ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور ان 4 پوائنٹس کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو آپ ضرور غور سے دیکھیے گا, اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور آگے شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کی اور میری محنت سے, ایک شیئر سے یہ بات لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اسے سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی اور ہمارے پوری امت مسلمہ کو عقل اور شعور نصیب فرمائے, اور اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے جہاں پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے, ایک مسلمان ملک کو ہونا چاہیے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.